مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے کچھ خلفاء محافل میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اتنے مرید ہیں، میرے اور بھی ساتھی تھے یعنی حضرت مبارک صاحب کے خلفاء، لیکن ان کے اتنے مرید نہیں ہیں۔ اب آئے مبارک صاحب کے کچھ پرانے خلفاء جنہوں نے مرید نہیں کی، ان کا مقام زیادہ ہے یا بعد میں آنے والے جو خلفاء ہیں جن کے مریدین زیادہ ہیں ان کا مقام زیادہ ہے؟ اور کیا فضیلت کا معیار مریدین کی کثرت پر منحصر ہے؟ نیور، بالکل نہیں۔ فضیلت کثرت مریدین سے نہیں ہے، بلکہ فضیلت کس چیز سے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کریم نے فیصلہ سنا دیا۔ اللہ نے نہیں فرمایا جس کے زیادہ مرید ہو وہ زیادہ بہتر ہے، جس کی زیادہ فالوورز ہو وہ سب سے اچھا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں فیصلہ سنایا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں سب سے مکرم اور عزت والا بندہ یہ ہے کہ جو جتنا متقی ہو۔ بس تقوی دار و مدار جو معیار ہے وہ فضیلت کی معیار تقوی ہی ہے، کثرت مریدین نہیں ہے۔ کسی ڈولکی بجانے والے کسی بھی مداری کے پاس جائیں گے تو جمگٹھا اکٹھا ہوگا، بڑے لوگ ان کے پاس آئے ہوں گے، اور کسی طبیب حاذق کے پاس جب جائیں گے تو اکا دکا بندہ بیٹھا ہوگا، تو کیا فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ڈولکی بجانے والا فضیلت میں، اس کے پاس تو بڑے لوگ ہیں، ان کی تو بڑی کثرت ہے۔ مسیلمۃ الکذاب کے پاس کتنے لوگ تھے لیکن تھا کذاب، اتنے لوگ ان کے پاس تھے۔ شاید ہی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی زندگی میں جتنی جہادیں لڑی گئی ہے، ان سب جہادوں میں، غزوات میں سب سے زیادہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ اسی جھگڑے میں، اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے۔ 10,000 صحابہ کرام ایک وقت میں شہید ہوئے ہیں جو مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جہاد لڑی گئی تھی اس میں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر فضیلت کثرت سے ہو تو پھر ان کو فضیلت ہونی چاہیے۔ سیدنا باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور خلفاء کتنے تھے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مرید ہے، ان کے مریدین اور خلفاء کتنے تھے؟ پھر خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کتنے تھے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خلفاء کی تعداد 5,000 تھی، اور پھر امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی تعداد 7,000 ہوئی۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے خلفاء کی تعداد 55,000 ہوئی۔ تو کیا ہم حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کو 55,000 زیادہ خلفاء ہے تو ان کو مجدد الفسانی پر فضیلت دیں گے؟ یا خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بیٹے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا ہم خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد الفسانی پر فضیلت دیں گے اسی لیے کہ کثرت مریدین ہیں ان کے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اچھا، کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مریدین تھے؟ کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مریدین ہیں؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ اس خلیفہ کو حضرت مبارک صاحب پر بھی فضیلت ہے۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کو اللہ کریم نے علم ظاہر اور باطن سے عنایت فرمایا ہوا تھا، تو مریدین چلو جی ایک اور آستانے کی طرف بھی آپ کو لے کے جاتے ہیں، بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی چھوٹی چھوٹی کیے ہوئے ہیں، دم کر رہے ہیں، مریدوں کا پوچھے لاکھوں میں ہے، تو اس خلیفہ پر بھی میں اس کو فضیلت دوں کہ ان کے پاس تو یار لاکھوں لوگ ہیں؟ جب لاکھوں لوگ ہیں تو اس مرید سے، اس خلیفہ سے بھی ان کو افضلیت ہوں گے، ایسے نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کی کتنی مرید تھے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے؟ 55,000 آپ کے خلفاء تھے، چلو لاکھ آپ کے مرید گنے، لیکن جس بزرگ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے تو 2 لاکھ مرید ہوں گے، ان کے تو خلفاء کے خلفاء کے خلفاء کے خلفاء کے۔ تو کیا اس شیخ کو بھی، اس خلیفہ کو بھی مبارک صاحب پر فضیلت حاصل ہے؟ پھر بھائی تو چھوڑ دیں ایک سائیڈ پر، کیا فضیلت کثرت مریدین سے ہے؟ نہیں، کثرت مریدین سے کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہوتا ہے ان کو اتنا ہی فضیلت ملا ہوا ہے۔ قرب اللہ، ایک شریعت پر عمل کرتا ہوا A to Z اور تصوف کی اصولوں پر کاربند رہے، اور ذکر و مراقبہ اپنی شیخ سے وابستہ اور ان سے محبت رکھیں گے تو پھر ان کو فضیلت ہے، بھلے ان کے پاس ایک بھی مرید نہ ہو، ایک بھی مرید نہ ہو، لیکن اگر ان اصولوں پر کاربند ہے تو جن کے لاکھوں مریدین ہیں ان لاکھوں مریدین سے یہ افضل و بہتر ہے۔